دنیا میں پھر وجود میں نہیں آ سکتا. آپ کے پاس ٹائم کہاں ہے ان کو پورا کرنے کے لیے؟ قرآن کہہ رہا ہے تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم. دیکھو مشرکین مکہ بھی نا اپنی چند مذہبی رسومات کو لے کے بیٹھ گئے تھے اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس سے کون خوش ہوتا ہے؟ اللہ خوش ہوگا. قرآن نے جگہ جگہ نفی کی. کیا انداز ہے قرآن کا؟ قل اے نبی ان سے کہہ دیجئے تعالوا آؤ اتلو میں تمہیں پڑھ کے سناتا ہوں اللہ کا کلام. ما حرم علیکم ربکم میں بتاتا ہوں تمہارے رب نے کون سی چیزوں کو حرام کیا ہے. یہ جو تم نے جاہلیت کی چند رسومات کو پکڑ کے بیٹھ گئے ہو نا اپنے طور پر, اب معیار ایک تم نے بنا لیا, یہ نہیں ہے. آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کون سی چیزیں جن سے خدا ناراض ہوتا ہے اور کون سی چیزیں جن سے خدا خوش ہوتا ہے. آؤ. کتنا اچھا انداز ہے کہ ایسے ہے جیسے ایک آدمی کنفیوز پھر رہا ہو, پاگلوں کی طرح دیواروں سے ٹکرے مار رہا ہو, اس کو منزل نہ مل رہی ہو. اس نے جانا ہے جناب صدر جانا ہے, کوئی گاؤں دیہات سے کوئی بندہ کراچی آ گیا, یا اس نے کینٹ اسٹیشن جانا ہے. اب اس سے پوچھتا ہے, وہ کہتا ہے کینٹ اسٹیشن ادھر کو ہے, وہ ادھر کو چلنے لگا. دوسرے سے پوچھتا ہے, وہ کہتا ہے نہیں وہ بھی صحیح بتا رہا ہے کہ ادھر کو ہے, لیکن اتنے پیچیدہ طریقے سے بتا رہا ہے کہ تو پہلے یوں جانا, پھر یہاں سے جا کے نا ایک گولے گنڈے والا آئے گا, وہاں سے رائٹ ٹرن ہو جانا, پھر ایک کلفی والا ہے ادھر سے لیفٹ ٹرن ہو جانا, ادھر 4K کا اسٹاپ آئے گا, وہاں سے پھر بس میں چڑھ کے پھر ادھر اترنا, پھر یوں. بوکھلا گیا یار. دوسرا بندہ بھائی چھوڑ اس کو, تو ایسا کر تو ایسا کر, تو یہاں سے نا ادھر سے جانے کے بجائے ادھر رش ہوگا, ادھر رش ہوگا, تو یہاں سے نکل جا کٹھی پہاڑی سے, کٹھی پہاڑی سے یوں نکلے گا, پھر ادھر سے بنارس ٹن مارے گا, ادھر شیر ادھر جائے گا. روڈ تھوڑا خراب ہے لیکن راستہ کھلا ہوا ہے. پھر اب وہ شیرشاہ کیا ہوتا ہے, ایسے میں کوئی عقل مند کہے گا ادھر آ یار, ایسے ہی ہوتا ہے نا اسٹائل, ابے ادھر آ, زیادہ لمبی چوڑی ٹینشن میں پڑنے کی, ادھر آ, ادھر بیٹھ جا پیچھے گاڑی میں ادھر ہی جا رہا ہوں. حل ہو گیا نا مسئلہ. ہاں تبلیغ والے یہی کرتے ہیں کہ ابے تو چھوڑ دے ان مناظروں میں بحثوں میں, 3 دن لگا لے, انسان کا بچہ بن کے واپس آ جائے گا, لگا لے ہمارے ساتھ. واقعی یہ انداز بڑا بہترین ہے. وہ چھوڑ دے یار. وہ میں نے کہ اہل حدیث کا واقعہ سنایا تھا نا, وہ ابھی بھی اہل حدیث ہی ہیں لیکن وہ تبلیغ میں لگنے لگے. کہہ رہے یار میں یہ رفع الدین آمین بالجہر ٹانگیں چوڑی کرنی ہے, پتلی کرنی ہے, پوری زندگی برباد کر دی, حاصل کچھ بھی نہیں ہوا. اور کہہ رہے جس کے پاس جا کے بیٹھو دوسرا فرقہ غلط لگنے لگتا ہے. میں نے ان کا, میرے بڑی اچھی دوستی ہے ان سے, وہ میری 4 شادیوں والی کتاب پڑھ کے مجھ سے ملنے. اہل حدیث تو اتنی بڑی داڑھی ان کی نا, 4 شادیوں والی کی کتاب پڑھ لی, 2007 میں پڑھی انہوں نے. مجھے تلاش کرتے کرتے پہنچے, وہ بڑے بغلگیر ہوئے, کہہ رہے یار کیا کتاب ہے یار, میری تو زندگی بدل گئی. بڑی بہت متاثر ہوئے. تو داڑھی سے مجھے اندازہ ہو گیا بھائی اہل حدیث ہیں. تو میں نے کہا کیا یہ آپ کہہ رہے میں پہلے دیوبندی تھا, نہیں پہلے میں بریلوی تھا, پہلے میں کیا تھا بریلوی. تو ہم وہ 40 میں 11ویں شریف 12ویں شریف نظر و نیاز سارے جمعرات کے سب کچھ رپورٹ ہمارے ہاں تفصیل سے چلتی تھی. کہہ رہے پھر میں دیوبندیوں کے پاس بیٹھنا شروع ہوا, تو کہنے لگے میں دیوبندی بن گیا. کہہ رہے ہیں پھر اس کے بعد میں بڑی ملامت ہوئی, خاندان ظاہر ہے ملامت کرتا ہے. تو جب میں دیوبندی بنا تو پھر کچھ دنوں کے بعد اہل حدیث میں بیٹھا, انہوں نے بخاری کی حدیث دکھائی رفع الدین والی. تو میں نے کہا دیوبندی تو یہ کرتے ہی نہیں ہے. اب ظاہر ہے ہر آدمی کے پاس علم نہیں ہوتا, انہوں نے کوئی 2-4 مولوی مل جائیں گے, ان سے پوچھا ہوگا, ان کے کچھ, ہر آدمی کو ہر چیز معلوم تھوڑی تھی. پیناڈول کی تحقیقات ہر آدمی کے پاس ہر وقت تھوڑی, ہر ڈاکٹر کے پاس بھی نہیں ہوتی. تو وہ کہہ رہے میں پھر اہل حدیث بن گیا. کہہ رہے جب میں اہل حدیث بنا تو ایک دن جماعت المسلمین والوں کا کہیں مجھے لٹریچر ملا کہ ہمارا فرقہ وارانہ نام نہیں ہے, یہ حنفی شافی دیوبندی بریلوی اہل حدیث یہ تو فرقے بنائے ہوئے. ہوا سماکم المسلمین, اللہ نے نام کیا رکھا ہے مسلم, آئیے جماعت المسلمین میں جس کا کوئی فرقہ نہیں ہے. انہوں نے کہا یہ اہل حدیث بھی فرقہ ہے. کہہ رہے ہم جماعت المسلمین نکل لیے. اب آسان نہیں ہوتا مسلک چھوڑنا, ملامتیں. کہہ رہے نہیں ہمیں تو حق کی تلاش تھی, ہم کہاں نکل لیے جماعت المسلمین. کہہ رہے جماعت المسلمین کے اب شکر ہے اس کے بعد کوئی لیٹسٹ فرقہ وجود میں آیا نہیں تھا اس سے اوپر کا, لیکن اب جماعت المسلمین بھی پارٹ 1 پارٹ 2 ہو گئی ہے, ورنہ وہ ساری زندگی پارٹ 1 پارٹ 2 کے مناظرے کراتے رہتے کہ ان میں پارٹ 1 صحیح ہے یا پارٹ 2 صحیح ہے. اب تو جماعت المسلمین کا مسئلہ ایسا حل ہوا نا جب سے پارٹ 1 پارٹ 2 آیا, جماعت المسلمین کا زور بھی ختم ہو گیا, ورنہ ہم یہاں محلے میں ایک درد سر بنے ہوئی تھی جماعت المسلمین.
ہر تھوڑے دن میں کوئی لڑکا لٹریچر لے کے آ رہا ہوتا ہے, اس کا کیا مطلب ہے, اس کا کیا مطلب ہے. ہم شادیوں پہ کام کر رہے ہیں, لوگوں کو کہہ رہے ہیں یار بیوہ عورتوں کو سہارا دو, اور جناب طلاق یافتہ عورتوں کو سہارا دو, اور ادھر تو علماء کی صلاحیت ہے جب ان چیزوں میں لگیں گی تو معاشرے میں وہ مثبت کام کس ٹائم پہ کریں گے بیٹھ کے. تو وہ جناب جب سے پارٹ 1 پارٹ 2 وجود میں آئی ہے نا, اب مسئلہ ہی حل. جب بھی کوئی جماعت المسلمین والا کہتا ہے کہ نبی نے فرمایا جماعت المسلمین اور اس کے امام کا کو یعنی لازم پکڑو, تو ہم کہیں گے پارٹ 1 کے بارے میں فرمایا یا پارٹ 2 کے بارے میں, پہلے یہ فیصلہ کر لو, پھر ہم حدیث میں دکھاؤ پارٹ 1 ہے یا پارٹ 2 ہے. تو اب وہ سنا پارٹ 3 بھی ہو گیا, واللہ اعلم. ہر نیا فرقہ بنتا ہے یہ کہہ کے کہ میں سارے فرقوں کو ختم کر رہا ہوں, مگر وہ ایک نئے فرقے کی بنیاد رکھ کے خود 20 فرقوں میں ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے, سمجھ رہے ہو. تو وہ پھر جماعت المسلمین میں چلے گئے. اب جماعت المسلمین کا اس وقت پارٹ 2 نہیں تھا, تو وہ جماعت المسلمین میں گئے تو ان کو وہاں بڑا اچھا لگا, بھائی ہر بات قرآن کی, ہر بات حدیث کی, لیبل تو سب نے بڑے اچھے اچھے خوبصورت لگائے ہوئے ہوتے ہیں نا. تو بڑے اچھے کہتے ہیں ہوتے ہوتے میں صوبہ سندھ کا امیر بن گیا, کیونکہ پیسے والے بھی ہیں یہ, تو پیسہ بھی بہت دیا, بہت جماعت المسلمین پہ انہوں نے نچھاور کیا. جماعت المسلمین کو ترقی دینے میں ان کا بہت بڑا کردار. میں نام اس لیے بتاؤں گا کہ ان کی طرف سے پابندی ہے جماعت المسلمین والے, پھر ان کے تنگ نہ کرنا شروع کر دیں ان کو, کیا بھائی تو انہیں جماعت المسلمین چھوڑ دی, ہمارے راز کیوں فاش کر رہا ہے, یہ بھی تو خطرہ ہوتا ہے نا. تو کہتے ہیں مجھے پھر ایک دن اندازہ ہوا, کیونکہ حق کے متلاشی تھی, مجھے اندازہ ہوا کہ حنفی لوگ ابو حنیفہ کی اتنی تقلید نہیں کرتے جتنے یہ جماعت المسلمین والے اپنی امیر کی مقلد ہیں. یہ لوگ لیبل لگاتے ہیں کہ ہم کسی کی تقلید نہیں کرتے, مگر جتنے بڑے مقلد یہ لوگ ہیں, اتنا بڑا مقلد جو مجتہدین کی ایسی تقلید نہیں ہو رہی ہے. کہہ رہے پھر میں سوال پوچھتا تھا, مجھے اس کا جواب نہیں ملتا تھا, تو میں پھر کنفیوز ہونا شروع ہو گیا, یار تم تو باپ بنائے ہوئے تم نے اپنے امیر کو. کہہ رہے اب کہاں جائے بھائی, یہ تو شکر ہے مرتد نہیں ہوئے. میں نے ایسے لوگوں کے واقعات سنے جو تنگ آ کے بالآخر مرتد ہو گئے, اسلام چھوڑ دیا انہوں نے. کہہ رہے ایک دن میں گیا تبلیغی جماعت, کہیں فضائل اعمال کی تعلیم چل رہی تھی تو میں جا کے بیٹھ گیا. مجھے انہوں نے پاؤں دبانا شروع کر دیے کہ سیروزے میں چلو. کہہ رہے پہلے تو میں نے سوچا اب یہ رفع الیدین کا مسئلہ چھڑیں گے نا, اب یہ آمین کی بات کریں گے. کہہ رہے میں نے ٹانگیں چوڑی کر کے نا یوں کر کے پوری نماز پڑھی ایسے کر کے کہ مجھے کوئی چھیڑے, کسی نے نہیں چھیڑا. کہہ رہے میں نے کہا 3 دن لگاتا ہوں پھر چھیڑوں گا, میں 3 دن لگاتا ہوں, یہ الفاظ میرے ہیں, چھیڑوں گا, اور یہ تو ہماری اپنی کراچی کی اردو میں یہ چیزیں بنائی ہوئی ہیں ہم نے, یہ ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے کہا شاید اب مجھے تنگ کریں یہ لوگ کہ میں سیروزہ میں ٹرائی, جہاں اتنی جماعتیں ٹرائی کی ہیں اس کو بھی ٹرائی کر لو. تو کہہ رہے میں نے کہا میں یوں جاؤں گا, پھر یوں کروں گا, پھر زور سے آمین, تو کچھ نہ کچھ تو ہوگا. کہہ رہے حیران ہو گیا, 3 دن ہو گئے مجھے کسی نے کچھ نہیں کہا. ان کی ایک ہی بات تھی, بھائی یہ دین ہمارے اندر کیسے آئے گا, پوری دنیا کے اندر کیسے آئے گا, اس کے لیے ہم سب کو مل جل کے فکر. کہہ رہے میں کہہ رہا ہوں بھائی یہ رفع, کہہ رہا چھوڑ تو جیسے کر رہا ہے نا کرتا رہے. یہ جو سعودی عرب میں تبلیغی جماعت پہ پابندی لگی ہے نا, اس پہ بہت سے لوگ مجھے کہہ رہے ہیں آپ حکومت سعودیہ کے خلاف بیان دیں. ہم نے ایک بڑے عالم کی بات بڑی خاندانی سنی جو میرے شیخ ہیں, انہوں نے کہا تبلیغی جماعت پہ جب پابندی لگی ہے تو اس کو تبلیغی انداز سے ہی حل کرنا پڑے گا. تبلیغی انداز یہ کہ کسی کے خلاف بیان نہ داغا جائے, کیونکہ اگر آپ بیانات داغنا شروع کر دو گے نا حکومت کے خلاف, سعودی حکومت کسی کی نہیں سنتی, سمجھ رہے ہو نا. وہ آپ کے میرے بیان سے متاثر ہو کر یہ نہیں کہ مفتی طارق مسعود صاحب کا بڑا خطرناک بیان آ گیا, محمد بن سلمان نے کہا آج سے میں نے اپنا فیصلہ واپس. ان کی جونی وہاں بڑے بڑے علامے پڑے ہوئے ہیں, بڑے بڑے مفتیان کرام نے ایک حرف بولا اندر ہو گئے. تو اس سے سوائے اس کے کہ تبلیغ پہ پابندی کے ساتھ علماء پہ بھی پابندی لگ جائے اور مزید کچھ نہیں ہوگا. تو بڑی پیاری بات کی انہوں نے کہ بھائی اس پابندی کو تبلیغی اسٹائل میں ہی حل کیا جائے. تبلیغ والے یہی اس طرح اسٹائل ان کا کیا ہے, یہی ہے جو ابھی بیان کر رہا ہوں, کہ وہ کہہ رہے کہ بھائی رفع الیدین کا مسئلہ, اور بھائی چھوڑ یار ٹھیک ہے نا, چھوڑ دے اس مسئلے کو, یہ دین ہم سب کا ہے بھائی, ہم سب نے مل کے کہہ رہے ہیں. پھر میں چلہ لگانے گیا, پورا چلے میں ایک حرف کسی نے نہیں مجھے کہا تو کس جماعت سے تعلق ہے, تیرا کس فرقے سے تعلق ہے.
اللہ کی قسم اس کے یہ الفاظ ہیں, کہہ رہے مجھے پتا چلا کہ حق پر کون ہے, یہ لوگ ہیں. حق پر کون ہے؟ کہہ رہے یہ ہیں حق پر. تو گھوم پھر کے نا دھکے کھا کے جب فرقوں سے پٹ پٹا کے بالآخر یا تو مرتد ہو جاتا ہے یا گھوم پھر کے کہتا ہے یار جانے دو, یہ ہمارے مسائل ہے نہیں. تو بالکل یہی انداز ہے قرآن کا. جیسے میں بتا رہا ہوں صدر بھیجنا ہو, جیسے تبلیغ والوں کے پاس جاؤ نا, کیا کہہ رہے ہیں یار آجا ہمارے ساتھ 40 دن گزار لے بس. تو وہی اسٹائل ہے. صدر جا رہے تھے, وہ ادھر ادھر, اس نے کہا بھائی پیچھے بیٹھ جا گاڑی میں, ادھر آ ادھر بیٹھ جا, میں پہنچا دوں گا تیرے کو. تو یہاں بھی یہی ہے, قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم. اے نبی یہ بوکھلاتے پھر رہے ہیں اپنی طرف سے, زمانے جاہلیت کی رسومات کو فالو کر رہے ہیں. ان سے کہ آؤ آؤ ذرا میں تمہیں بتاتا ہوں, ما حرم ربکم علیکم, بتاؤ میں بتاتا ہوں کیا حرام کیا ہے. وہ چیزیں حرام کی ہیں جو بالکل نیچر بھی ان کو غلط کہتی ہے, کوئی بہت پیچیدہ دین نہیں ہے. اللہ تشرکوا بہ شیئا, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو, اس نے بنایا, اس کے کون شریک ہو سکتا ہے. وبالوالدین احسانا, والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. کیسی پیاری تعلیمات ہیں, یہ چیز ہے فوکس کرنے کی. باپ ہے, ماں ہے,